السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سپر ہیلتھ اور میں ہوں ڈاکٹر عبداللہ قاسمی۔ میری تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سپر ہیلتھ سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بنے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو مل جائے۔ دوستوں، مجھے کافی دیر سے یہ کئی بھائی یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری وائف جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتی ہیں، اس کا مزاج ٹھنڈا ہے، یہاں ہماری وائف کا سیکس کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا۔ تو آپ وائف کی کچھ پرابلمز، عورت کے ٹھنڈے پن اور عورت کی ویک اریکشن کے اوپر ہمیں کوئی ٹپس دیں، کچھ گائیڈ کریں، کچھ میڈیکیشن کریں۔ دوستوں، میں آنے والی اپنی ویڈیوز میں آپ کو ٹپس اور میڈیکیشن کرتا رہوں گا، لیکن آج ایک بھائی کی درخواست پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی، تو آج میں کچھ آپ کو ٹپس دوں گا، اگر آپ اپنی وائف کو یہ بتائیں، یہ ویڈیو دکھائیں، اس پر عمل کریں، خود بھی کریں، ان کو بھی کروائیں، تو آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور ان کا سیکس کرنے کو دل کرے گا۔ تو دوستو، وائف کا سیکس کی طرف سے نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہوتی، آپس میں سیٹنگ نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بیسیکلی سیکس ہوتا ہے یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، جذبہ کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ سیکس ہیلتھ نہیں ہوتی، سیکس جذبہ ہے۔ اور جب میری بات ہمیشہ یاد رکھیں، ماسٹر جانسنز بہت بڑے سیکسولوجسٹ گزرے ہیں اور سقراط بھی بہت بڑے سیکسولوجسٹ اور ڈاکٹر گزرا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ نہ مرد اور نہ عورت کبھی بھی سیکشولی کمزور نہیں ہو سکتے۔ سیکس ایک جذبہ ہے جو کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ باقی تمام جذبے ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں، سیکس ٹھنڈا نہیں پڑتا۔ یہ ہمارے ہی جذبات ہوتے ہیں جو خود ٹھنڈا کرتے ہیں، ویسے سیکس کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ تو پہلی میں آپ کو دوں گا 5 ٹپس جس پر آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 5 ٹپ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر سیکس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہوتے، ٹھیک ہے، اگر میرے بھائیوں سیکس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہوتے تو جن عورتوں کے 12 13 بچے ہیں وہ کبھی طلاق یافتہ نہ ہوتی۔ تو یہ سب بکواس باتیں ہیں کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ایسا۔ تو آپ پہلے میں آپ کو 5 ٹپس دوں گا، پھر میں آپ کو 6 سے 7 ٹپس دوں گا جس پر آپ عمل کر کے بالکل کامیاب سیکشول لائف، آپ کی وائف اگر نہیں ٹھنڈی رہتی ہے، گرم نہیں ہوتی، تو بالکل گرم ہو جائے گی اور وہ آپ کو صحیح سیکس پرووائڈ کرے گی۔ تو سب سے پہلے میری دوستوں اپنی وائف ٹپ سن لیں۔ سب سے پہلے میری ٹپ ہے کہ اپنی وائف کی آپ پریشانی ختم کریں۔ اگر وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، اس کے دل میں کوئی پریشانی ہے، تو اس کی پریشانی ختم کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی دوسری ٹپ آپ نے کرنی ہے کہ آپ اپنی وائف کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو اسے بتائیں کہ کچھ نہیں ہوتا، اسے یعنی کہ موٹیویٹ کریں، اس کو پیار کریں، اسے محبت کریں، اسے حوصلہ دیتے رہیں تاکہ وہ پراعتماد ہو جائے۔ اور تیسری چیز، اس پر اعتماد کریں، اسے اعتماد میں لیں، کوئی بھی کام ہو اس کے ذمہ لگائیں اور اس کا اعتماد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب وہ یہ محسوس کر لے کہ آپ اس پر اعتماد کر چکے ہیں، تو وہ اپنی یعنی کہ اس چند جو خرابیاں ہیں اسے دور ہو جائے گی۔ تو جو تیسری ٹپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسے اعتماد میں لیں۔ چوتھی ٹپ ہے دوستو، اپنی وائف کی صحت کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت کمزور ہوتی ہیں، بڑی ویک ہو جاتی ہیں۔ تو جو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی کمزور عورت ہوگی وہ کبھی بھی اس کا دل نہیں کرے گا سیکس کرنے کو، کیونکہ دبلی پتلی عورتیں جو ہیں نہ وہ مردوں کو اچھی لگتی ہیں اور نہ ہی ان کے اندر سیکشول اٹریکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی وائف کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اسے چٹپٹی چیزیں کھلائیں۔ اگر وہ گھر کا کھانا پسند نہیں کرتی تو باہر ہفتے میں 2 دفعہ کھانے چلے جائیں۔ تو خود اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے گھر کا کھانا نہیں کھانا تو اسے باہر سے ہی لا دیں۔ مطلب اس کی خوراک کا اچھا خاصا دودھ، دہی، مکھن، جتنی بھی خوراک ہو سکتی ہے، جو بھی خوراک ہو سکتی ہے، اس کو آپ خوراک پرووائڈ کریں، اسے کھلائیں پلائیں، ٹھیک ہے؟ اب 5ویں ٹپ ہے دوستو، صبر سے کام لیں۔ آپ نے صبر کرنا ہے،
یہ سمجھیں کہ آپ اپنی وائف کا علاج کر رہے ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ 5 ٹپس ہو گئیں جو آپ نے رویے میں اپنے تبدیلی کے لانی ہے اپنے اور اپنی وائف کے. اب دوستو اگلی ٹپ ہے وہ سیکس کرنے کا جو طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے سیکس کس طرح کرنا ہے اپنی وائف کے ساتھ. سب سے پہلے میری ایک بات ساری زندگی یاد رکھیں، میری اس بات کو کبھی مت بلائیں، ساری زندگی اپنی پلے کے ساتھ میری بات باندھ لیں کہ موٹر سائیکل تو تیز جلدی چل سکتی ہے، ہم دوڑ کے کہیں جلدی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی کام ہم جلدی کر سکتے ہیں، لیکن سیکس ہم جلدی میں نہیں کر سکتے. اس لیے جلدی سیکس میں بالکل نہ کریں. جلدی سیکس کی سب سے بڑی دشمن ہے. جلد باز کبھی بھی سیکس میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ جو جلد باز ہوتا ہے وہ سیکس کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. تو جلدی بالکل نہ کریں. دوسری ٹپ دوستو، اگر عورت کا مزاج بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو سارا دن، یعنی کہ اگر آپ کی وائف کا مزاج بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں جب اس رات کو اس کے ساتھ ہم بستری کروں گا تو گرم نہیں ہوگی. تو آپ نے کرنا دوستو یہ ہے، سارا دن چلتے پھرتے نا اس کی بائیں طرف، پیٹ کی بائیں طرف اور گردن اور کان کی بائیں طرف ہلکا ہلکا چھیڑتے رہیں اور اس کے پیٹ کی بائیں طرف بوسے لیتے رہیں، ٹھیک ہے. پیٹ کی اس کی بائیں کی طرف بوسے لیتے رہیں. اس کی تنی کے جو تنی ہوتی ہے نا وہاں بھی اسے ہلکا ہلکا چھیڑیں اور یہاں ہو سکے تو بوسے لیتے رہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سارے دن کی روٹین ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتا کہ ٹھنڈی رہے گی تو سارا دن اس کو ہلکا ہلکا چھیڑتے رہیں، ٹھیک ہے. اب تھرڈ ٹپ ہے، جب بھی آپ اپنی وائف کے پاس جائیں اسے سیکس کرنے ہیں. جب سیکس کرنا ہو تو سب سے پہلے جب آپ نے ہم بستری کی سب سے پہلے ٹیکنیک ہے کہ آپ نے جب سیکس کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی وائف کا بایاں ہاتھ پکڑنا ہے، ٹھیک ہے. بایاں ہاتھ پکڑنا ہے، پھر اپنے پاس اسے یعنی کہ باہوں میں اسے لے لینا ہے اسے، پھر اس کی گردن اور کان پر بوسہ دینا ہے ہلکا سا، پھر اس کے پیٹ کو چھیڑنا ہے، پھر پیٹ کو اور تنی کی جگہ وہ اچھی طرح بوسہ لینا ہے. بیڈ پہ لیٹ کے تنی کو اچھی طرح بوسہ لینا ہے اور اچھی طرح تنی کو آپ نے یعنی کہ مساج کرنا ہے اور بوسہ لینا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب آپ ہونٹ پہ بھی اس کا بوسہ لیں، اچھی طرح اس کا منہ چومیں، گال چومیں، اس کے ہر جگہ بوسہ لے کے جب آپ نے منہ، گال، ٹھیک ہے، گردن، کان اور تنی پہ آپ نے بوسہ لے کے جب لے لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی چھاتی والی جگہ پہ ہاتھ لگانا ہے اور آرام آرام سے اس کا بریزر کھول دینا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات میری یاد رکھیں کہ چھاتی کو اور شرمگاہ کو سب سے اینڈ پہ چھوتے ہیں، سب سے پہلے نہیں چھوتے، ٹھیک ہے. تو آپ نے بوسہ لے کر اس کا بریزر کھول دینا ہے اور پھر آرام آرام سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کے پستان کو چھیڑنا ہے اور پھر پستانوں پر بھی بوسہ لینا ہے. اتنی دیر میں اس کے پستان بھی متحرک ہو جائیں گے اور سخت ہو جائیں گے. اب چوتھی چیز ہے، آپ نے شرمگاہ کو کبھی بھی اس کی شرمگاہ کے اندر اپنی وائف کی انگلی نہیں ڈالنی. میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی وائف کی شرمگاہ کے اندر انگلی نہیں ڈالنی. اگر عورت ایک دفعہ انگلی کی رگڑ کی محتاج ہو جائے تو پھر اسے نفس کی رگڑ کا مزہ نہیں آتا، پھر وہ بار بار کہتی ہے کہ مجھے انگلی دو. یہ بات یاد رکھنی ہے. بہر میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں نے آپ کو بتا دی ہے. کبھی بھی شرمگاہ کے اندر انگلی نہیں ڈال لیں، ٹھیک ہے. بس ہلکا ہلکا سا ٹچ کر سکتے ہیں ویسے ہی کہ بس فیل ہو سکے، ہلکا ہلکا ٹچ کریں. کلیٹرس کو جو اوپر مٹر کا دانہ ہوتا ہے جہاں سے وہ آرگزم حاصل کرتی ہے اسے ہلکا ہلکا سا چھیڑیں، ٹھیک ہے. اس طرح چھیڑیں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اپنے آپ کو صبر رکھیں. آپ کو بھی ذرا شہوت کافی زیادہ آ چکی ہوگی، تو 5ویں ٹپ آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے اور آرام آرام سے اپنے آپ کو بھی اریکشن چڑھنے دینی ہے، ٹھیک ہے. اور 6ویں ٹیکنیک دوستوں، بڑے آرام سے آپ نے اپنی وائف کی شرمگاہ کے اندر ڈال دینا ہے اور پہلے 2 منٹ کے اندر آپ نے صرف 10 یا 15 جھٹکے بڑے آرام آرام سے دینے ہیں. اگر کوئی صورت انزال کا مریض ہے تو وہ 2 منٹ کے اندر 4-5 جھٹکے ہی دے، اس سے زیادہ نہ دے، ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ آرام آرام سے آپ نے تیز ہو جانا ہے، آرام آرام سے آپ نے تیز ہو جانا ہے
اور پھر آپ جتنی آرام آرام سے، اگر آپ تیز تیز پہلے کریں گے تو آپ کا جلدی انزال ہو جائے گا، اگر آپ آرام آرام سے کریں گے تو پھر آپ کا انزال نہیں ہوگا، پھر دیر کے بعد جا کے آپ کا انزال ہوگا۔ تو دوستو یہ میری ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے معلوماتی ویڈیوز تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ تو یہ مجھے بڑے دن سے ایک کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کے ٹھنڈے پن پر کوئی ٹیکنیشین ویڈیو بنائے، ٹیکنیک کی کوئی ویڈیو بنائے، تو میں نے بنا دیا آج۔ تو ابھی بھی کچھ ٹیکنیکس کم آئی ہیں، لیکن میں بڑا کوشش کی ہے بڑا کچھ کور کرنے کی، امید کرتا ہوں آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔